السلام علیکم، میں ہوں آپ کی دوست، آپ کی ہوسٹ سائباز۔ ویلکم ٹو مائی چینل ہینگ آؤٹ وتھ سائباز۔ تو جناب، آج کا ہے ولاگ ہمارا دوستی کے اوپر۔ دوستی ایک ایسا ٹاپک ہے جو ہمیشہ ہی رہتا ہے درمیان میں، وہ کسی بھی رشتے میں ہو، اولاد کے ساتھ ہو، ماں باپ کے ساتھ ہو، بہن بھائیوں کے ساتھ ہو، یا آپ کے اسکول فرینڈس کے ساتھ۔ اور ہمیشہ یہی ہوتا ہے، اسکول فرینڈس جو ہوتے ہیں وہ جو شروع سے آپ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں، دوست وہی ہوتے ہیں۔ اور دوست کا ہونا بڑا ضروری ہے آپ کی زندگی میں۔ اگر دوست نہیں ہیں تو آپ تنہا رہ جاتے ہیں۔ تعداد زیادہ نہ ہو لیکن خلوص ہو، چاہے ایک دوست ہو لیکن اس میں خلوص ہو۔ دوستی میں ہی تو دوست ہوتے ہیں تو آپ کی زندگی میں ایک رونق ہوتی ہے۔ زندگی میں ایک ایسے شخص کا آ جانا جو بغیر لفظوں کے آپ کی ہر بات کو سمجھ جائے، آپ کے اچھے برے وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو، آپ کو جج نہ کرے، وہ کسی بھی بات پر، ہر بات پہ وہ جج نہ کرے کہ یہ ایسے ہو گیا تو ویسے ہو گیا، یوں کیوں ہو گیا۔ بس وہ آپ کے ساتھ رہے۔ آپ کی زندگی میں کوئی بھی مشکل آئے، کوئی بھی پریشانی آئے تو وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، آپ کو ہر آپ کی اچھی بری بات میں آپ کا ساتھ دے۔ اگر آپ کچھ غلط کر رہے ہیں تو وہ آپ کو اس میں بتا دے کہ یہ نہیں کرنا، اور جب بھی مشورہ دے تو مخلص ہو کر دے۔ ایسا نہ ہو کہ اندر اس کے کچھ ہو اور باہر کچھ ہو۔ اور کہتے ہیں نا کہ بہترین دوست کیا ہوتا ہے؟ بہترین دوست وہ ہوتا ہے جو برے وقت میں، اچھے وقت میں، آپ کے خاص طور پہ آپ کے برے وقت میں ہی آپ کے ساتھ کھڑا ہو۔ اس کا ساتھ بیٹھا ہونا ہی آپ کے لیے بہت ضروری ہے، چاہے آپ کے درمیان گفتگو نہ ہو رہی ہو۔ تو حضرت علی کا ایک قول ہے جو مجھے ابھی یاد آیا۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں، سچا دوست وہی ہے جو مصیبت کے وقت ساتھ دے۔ دوستی وہ رشتہ ہے جو آزمائش میں پہچانا جاتا ہے۔ تو پھر وہی بات ہے نا کہ خوشیوں میں تو سب آ جاتے ہیں لیکن دکھ میں آپ کے کوئی بھی نہیں آتا، اور دکھ میں آپ کے ساتھ وہی آ کے کھڑا ہوتا ہے جو آپ کا اصل دوست ہوتا ہے۔ تو دوستی کو آزمانا چاہیے دوستی کرنے سے پہلے، کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے۔ یہ تو نہ ہونا کہ آپ جس دوست پر اتنا انویسٹ کر رہے ہیں وہ آپ کو مشکل وقت آپ پر آ گیا خدا نہ خواستہ، یا آپ کو کوئی مخلص مشورہ چاہیے، وہ اس وقت نہ آپ کو مشورہ دے رہا ہے نہ آپ کے ساتھ سٹینڈ کر رہا ہے، تو آپ ایسے دوست کا کیا کریں گے؟ تو ایسے دوست سے ہمیشہ بچنے کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں ایسے لوگوں سے نہ ملائے جو ہمیں دیکھنے میں تو لگیں کہ یہ ہمارے مخلص ہیں مگر وقت پڑنے پر وہ ہمارے ساتھ نہ ہوں۔ تو یہ چیزیں بڑا کچھ سکھاتی ہیں، آپ کی زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے آج جو آپ ان دوستوں کے اوپر لگاتے ہیں، ایک وقت ہوتا ہے جن کے ساتھ آپ بتاتے ہیں، ان کے اوپر اپنا جو ہے نا مال خرچ کرتے ہیں، اپنا وقت خرچ کرتے ہیں۔ تو کوشش کریں اپنی چیزوں کو سیو کر لیں، اپنے وقت کو بھی اور اپنے پیسے کو بھی۔ ایسے دوست پر مت لگائیں جو اندر سے منافق ہو جائے، جو آپ کی ترقی کو دیکھ کر خوش ہونے کی بجائے حسد کرنے لگے۔ تو اس حسد سے آپ بچیں اور اللہ سے ہمیشہ دعا کریں۔ پھر میں نے ایک پڑھا کہ بڑا پیارا کسی نے لکھا تھا، کبھی کبھار ہمیں تنہا رہنے سے نہیں، غلط دوستوں سے بچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور بالکل صحیح بات ہے کہ واقعی ایسا ہی ہے۔ بہتر ہے کہ آپ کسی برے دوست میں رہیں تو بہتر ہے کہ آپ تنہائی میں رہ لیں، کیونکہ بعض اوقات دوست آپ کو برائیوں میں بھی ڈال دیتے ہیں نا۔ ایسے دوست آپ کی زندگی میں آتے ہیں کہ مذاق میں وہ آپ سے ایسے غلط کام کروا لیتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے یہ تو ایک جوک ہو رہا تھا، لیکن ایکچولی وہ آپ کے ساتھ ایک مذاق ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ تنہائی اختیار کریں۔ لیکن اگر آپ کو کوئی اچھا دوست مل جاتا ہے تو پھر آپ کو تنہائی میں نہیں رہنا چاہیے، پھر آپ کو اس دوست کے ساتھ ہی رہنا چاہیے جو آپ کے ساتھ مخلص ہو رہا ہے، جو آپ کی خوشی میں خوش ہو رہا ہے، جو آپ کے غم میں آپ کے ساتھ برابر غم زدہ ہو رہا ہے۔ تو پھر اس وقت تنہائی اچھی نہیں ہے۔ دوست جو ہے نا وہ ایک سچا آئینہ ہوتا ہے،
وہ آپ کو تلخ حقیقت بھی بتاتا ہے اور آپ کے ساتھ ہر وقت رہتا ہے. وہ چاہے ضروری نہیں ہے وہ آپ 24 گھنٹے آپ کے پاس بیٹھا ہو. آپ کو پتہ ہو کہ اگر مجھے کوئی مسئلہ آ رہا ہے، کوئی پریشانی آ رہی ہے، تو میں اسے جب بھی کال کروں گا یہ مجھے یہ نہیں کہے گی یا کہے گا کہ ابھی ویٹ کرو، میں بزی ہوں، میں کہیں مصروف ہوں. نہیں، وہ آپ کے لیے ہی پہلے وقت نکالے گا. دوستی تو نام ہی احساس کا ہے. دوستی ہوتی ہی احساس محبت پر ہے، اور اگر آپ کو کوئی اچھا دوست مل جائے تو اس سے بڑی کوئی اور نعمت ہی نہیں. یہ وہ رشتے ہیں، یہ وہ چیز ہے جو بہت نایاب ہے، اور وہ بھی اس ٹائم پہ، اس کرنٹ سچویشن میں جب آپ کا اپنا سایہ بھی آپ کا دوست نہیں رہتا. سایہ بھی تو ایک وقت تک ساتھ ہوتا ہے نا، پھر ختم ہو جاتا ہے. تو دوست بھی اس طرح ہی ہوتے ہیں، ہمیشہ کوئی آپ کے ساتھ نہیں رہتا. اب آپ ایک دفعہ اپنی ساری لائف پہ دیکھیں، غور کریں، پچھلے کئی سال جو آپ نے گزار دیے، تو اس میں آج آپ کے ساتھ کون ہے؟ کتنے دوست ہیں جو آپ کی کلاس میں اتنے میٹس ہوتے تھے، کلاس میٹس ہوتے تھے، پھر آپ کالج میں آ گئے، وہاں آپ کے فرینڈز بن گئے، پھر آپ یونیورسٹی میں آ گئی، وہاں بن گئیں، پھر آپ نے کتنوں کے ساتھ رابطہ رکھا؟ ان میں سے کوئی ایک یا دو ہوں گے جن سے آپ کا کانٹیکٹ ہوگا. تو دوستی اس وقت کریں جب آپ اس کو اچھے سے نبھا سکیں، جب آپ دل سے کسی کے لیے مخلص ہوں. ایسا نہ ہو کہ آپ دوسرے کی پریشانی کو دیکھ کر تو خوش ہوں اور اسے کہیں، باہر سے اسے یہ تسلیاں دیتے رہیں کہ میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، لیکن اندر سے آپ اس سے حسد کر رہے ہوں. تو ایسی دوستی نہ کریں جو دوسرے کو تکلیف اور اذیت میں ڈال دیں. دوست ایک بنا لیں، اچھا اور سچا بنا لیں. دوستی کے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کو اس کے دوست کے ہر اچھے برے اینگل کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے. آپ کو 24 گھنٹے اس میں سے عیب نہیں بتانے پڑتے. آپ کو اس کی باتیں اچھی لگ رہی ہیں تو اچھی لگ رہی ہیں، بری لگ رہی ہیں تو بھی وہ بس آپ کو پسند جانا اگنور کرنی ہے. اس میں آپ کسی بھی صورت یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اپنی مرضی سے، اس میں اچھی باتیں ہی ہیں تو آپ اس سے دوستی کریں گے. وہ تو ضرورت کی دوستی ہوئی. جب آپ کسی کے عیب برداشت ہی نہیں کر سکتے تو پھر آپ کیسے اسے اپنا دوست مان لیتے ہیں؟ اس طرح تو جیسے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنا دوست بنا لے، اور اللہ ہمارے اندر اتنے عیب ہیں لیکن پھر بھی ہم سے محبت کرتا ہے. اللہ ہمیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا، وہ ہمارا بہترین دوست بنتا ہے. چاہے وہ ہماری اچھائیاں ہوں، چاہے وہ ہماری برائیاں ہوں، وہ ہمیں ہر حال میں قبول کرتا ہے کہ تم میرے بندے ہو، مجھ سے محبت کرتے ہو. ہمیں کہا، علماء کہتے ہیں کہ انسان سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ کر لے، زمین سے آسمان تک گناہ بھر دے، اتنے گناہ کر لے، اور پھر وہ کہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ معاف کر دیتا ہے. تو یہ محبت ہوتی ہے. دوستی اگر کرنی ہے تو اس طرح سے کرنی ہے کہ اس میں پوری وفا آئے، جیسے اللہ ہم سے کر رہا ہے. تو یہ جو زندگی کے مراحل ہوتے ہیں یہ تنہا نہیں گزرتے، اس میں آپ کے رشتوں کا ہونا بڑا ضروری ہے، جن میں سے ایک اچھا اور مخلص دوست ہوتا ہے جو آپ کو آپ کی زندگی کے بڑے پہلو بتا رہا ہوتا ہے. اور وقت گزرنے کے ساتھ آپ اس کے ساتھ رہتے ہیں تو آپ کو مضبوطی محسوس ہوتی ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی ہے میرے ساتھ. اللہ نے کسی کو میرے لیے اس دنیا میں وسیلہ بنایا ہوا ہے جو میرے مشکل حالات میں میری رہنمائی کرتا ہے، جو میری خوشی میں میرے ساتھ برابر کا خوش ہو رہا ہوتا ہے. اب یہ دوستی آپ کی کیسے چلے گی، کیسے نبھے گی، یہ اب آپ نے خود اپنے آپ سے دیکھنا ہے، ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں نے کس انسان کو کس طرح سے. آپ اس کو آزمایا کر دیکھیں گے، 1 دفعہ 2 دفعہ آپ کو پتہ چل جائے گا. انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا انسان کس طرح سے ہے. دوستی کا تو حق ہی یہ ہے کہ ہم اپنے دوست کی ہر چھوٹی بڑی اچھی بری بات کو چھپائیں اور اس کی اچھائیوں کو ظاہر کریں، خاص طور پر جب وہ نہیں ہے اور اس کی بیک پر کوئی بات ہو رہی ہے. تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے دوست کو ڈیفینڈ کریں.
تو دوستی وہ خزانہ ہے جو وقت کے ساتھ پرانا نہیں بلکہ قیمتی ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ قیمتی ہے تو اس قیمتی چیزوں کو ہمیشہ چھپایا جاتا ہے، اور جو چیزیں چھپا کر رکھنے والی ہوتی ہیں ان کو بہت کیئر چاہیے۔ تو اس رشتے کو بہت کیئر چاہیے۔ دوستی کا اصل حسن تب نظر آتا ہے جب آپ دکھ میں ہوتے ہیں اور کوئی کہہ دے کہ میں ہوں، آپ کو گلے لگا لے، آپ کے دکھ کو بانٹ لے۔ اچھا، اکثر نا خواتین کی جو دوستی ہوتی ہے یہ بالکل خاموش ہوتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ بہت ساری عورتیں باتیں کرنا زیادہ پسند نہیں کرتی، لیکن ان کے انداز ایسے ہوتا ہے کہ وہ آنا بیٹھے بیٹھے ہی ایک دوسرے سے اپنے دل کا حال ہلکا کر لیتی ہیں، ایک چائے کے کپ کے ساتھ بیٹھے بیٹھے ہی۔ تو عورتوں کی دوستی بھی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ یہ ماضی میں ویسے زیادہ جیتی ہیں اور اپنے انہی دوستوں کو زیادہ یاد رکھتی ہیں جن کے ساتھ انہوں نے ایک وقت گزارا ہوتا ہے۔ ان کا اپنا ایک الگ طریقہ ہے دوستی نبھانے کا۔ بس یہ جب ہاتھ ملا لیتی ہیں تو یہ ایک دوسرے کو ہمت، اعتماد اور حوصلہ دیتی ہیں۔ تو شاید اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے، کہ اس کے میں یہ بہت بڑا ایک راز ہے۔ دوستی پر جتنا لکھا جائے اتنا کم، جتنا بولا جائے اتنا کم، اور ہر ایک بات آپ اپنے دوست سے شیئر کر سکتے ہیں، شاید جو آپ کبھی کبھار اپنی بیوی بچوں سے، اپنے بہن بھائیوں سے بھی نہیں شیئر کر سکتے۔ میں بھی ایسا ہی ہے، اور اس کے بنا آپ کو لگتا ہے کہ زندگی آپ کی ادھوری ہے۔ دوست جو ہوتے ہیں نا وہ خاموشیوں کو بھی سمجھتے ہیں آپ کی، کہ اگر یہ انسان خاموش بیٹھا ہے تو اس وقت یہ کیوں خاموش بیٹھا ہوں۔ پھر بات وہی ہے، لیکن ایک سچا اچھا دوست جس کے دل میں واقعی آپ کے لیے محبت ہے۔ آپ دنیا کے خوش نصیب ترین انسان ہیں اگر آپ کے پاس ایک بہترین دوست ہے، اگر آپ کے پاس ایک احساس کرنے والا دل ہے جو آپ کو بتا رہا ہے اور آپ اس کو سمجھ رہے ہیں۔ یہ وہ جذبے ہیں، وہ دل کی باتیں ہیں جو ہر انسان کسی سے نہیں کر سکتا۔ کوئی آپ کی تکلیف ہوتی ہے تو آپ بتا نہیں رہے ہوتے اسے، لیکن اگلا بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو بات کر رہا ہے، یہ جو خاموش بیٹھا ہوا ہے، لفظ اس کے پاس پورے نہیں ہیں، مکمل نہیں ہیں، لیکن آپ اسے سمجھ رہے ہیں، اس کی باتوں کو، اس کے انداز کو، کہ یہ کیوں پریشان ہے، کس لیے پریشان ہے۔ ساری بات آ جاتی ہے احساس کی، اور کہتے ہیں جس کے پاس ایک خوبصورت دل ہے، احساس کرنے والا دل ہے، تو اس سے زیادہ مخلص تو کوئی ہے ہی نہیں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کا بیان ہے نا کہ اگر آپ کے پاس ایک احساس کرنے والا دل نہیں ہے تو آپ عابد ہو سکتے ہیں، زاہد ہو سکتے ہیں، عبادت گزار ہو سکتے ہیں، آپ ایک کامل مسلمان نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہمارا دین تو ہمیں سکھاتا ہے یہ احساس کرنا ہے۔ تو جب احساس ہوتا ہے جہاں جس رشتے میں، وہاں پر سب کچھ ہو جاتا ہے، وہاں پہ غلطیاں کوتاہیاں بھی معاف ہو جاتی ہیں، کیونکہ انسان تو ہے ہی نامکمل۔ تو دوستی میں آپ نے انہی چیزوں، انسان کی نامکمل شخصیت کو ہی تو بھرنا ہوتا ہے۔ آپ نے اس کو بتانا ہوتا ہے کہ تم اگر نامکمل بھی ہو تو بھی میں تمہارے ساتھ سٹینڈ کرتا ہوں۔ جیسے میاں بیوی کے رشتے میں یہ ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں، اسی لیے دوست کم بنائیں، لیکن جو بنائیں وہ ایسے بنائیں کہ اگر آپ تنہا بیٹھے ہیں، آپ نے فون بھی نہیں کیا، آپ نے ٹیکسٹ بھی نہیں کیا، لیکن اس دوست کو پتہ چل جائے کہ میرا یار پریشان بیٹھا ہے یا میری سہیلی پریشان بیٹھی ہے، اس کا دل بتائے اسے، آپ کو نہ بتانا پڑے۔ یہ اتنے خوبصورت جذبات ہوتے ہیں کہ کوئی آپ کے بنا کہے، آپ کے الفاظوں کے بنا آپ کی تکلیف کو پہچان جائے، اس سے بڑی اور کیا چیز ہوگی۔ پھر ملیں گے
ایک نئے ولاگ میں ایک نئے ٹاپک پر۔ اللہ حافظ۔